الحمد لله أبدأ أخلاق بلادين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وشهداء محبته وأولياء طريقته وعلماء ملته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین مادر توحید کے متوالو شمع نبوت کے قربانوں وحدہ لا شریک کے پرستاروں غوث و خواجہ کے دیوانوں ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ انیسے بے کساں چار احساس سے دردمندہ ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کے سبب شہریار گرم تاجدار حرم نو بہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نو شہ بس بجنت خسرب خوبہ سیاح لا مکان وجہ کن فقان حضور احمد مصطفیٰ کارکم لیوان آقا محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں اپنی اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے با آواز سے بلند درود پاک پڑھے اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا و مرجعنا و مولانا محمد العزیز والکرم ربنا العلم والحمد والکمال وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین، امام عشق و محبت آقا کی بارگاہ میں لو لگاتے ہیں تو عرض کرتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسانے والے. معزز سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد اس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. رب کائنات کا فرمان ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر کرو، ناشکری نہ کرو. اور جب ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر بجا لاتے ہیں تو اللہ اس نعمت میں اضافہ فرماتا ہے. دیکھیے، انسان اپنے دل میں ان چیزوں کا احساس لاتا ہے جس کو وہ حاصل کیا ہو، جو محنت اور کوششوں سے حاصل کرتا ہے اس کے بارے میں انسان کو اچھی طرح احساس ہوتا ہے. آپ ملاحظہ فرمائیے، اللہ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہے ہم اس کو حاصل نہیں کیے ہیں، اللہ کا فضل ہے ہمیں دے دیا ہے، اللہ کا فضل. لیکن جو لوگ نہیں جانتے ہیں وہ یوں سمجھتے ہیں کہ یہ میرا حق تھا اس لیے اللہ دیا ہے. نہیں، ہرگز نہیں، حق کچھ نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ ملا ہے. آپ ملاحظہ فرمائیے کہ ایک شخص، ہمارے آقا نے اس کو بیان کیا ہے کہ ایک شخص 500 سال تک بے ریا کی عبادت کیا، بے دکھاوے کی عبادت کیا، چھپ کے کیا عبادت 500 سال تک. پھر وہ جب قریب پہنچا تو اللہ نے فرمایا فرشتوں سے کہ اس بندے کو میرے فضل سے جنت میں ڈال دو. اب وہ شخص جس نے 500 سال تک عبادت کی، عبادتیں بے ریا دکھاوے کی عبادت نہیں، چھپ کے عبادت کی. آج تو بہت سارے لوگ، سب نہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو عبادتوں میں دکھاوا بھی کرتے ہیں، دکھاوا بھی ہوتا ہے، لیکن بے ریا کی عبادت کیا 500 سال تک. آقا نے فرمایا ہے اور کہا رب نے میرے فضل سے اس کو جنت میں ڈال دو. عرض کیا مولا میں نے اتنا طویل زمانے تک عبادت تیری کی ہے، تیری بندگی کی ہے، پھر بھی اپنے فضل سے جنت میں ڈال رہا ہے. تو فرشتوں کو حکم دیا ہے فرشتوں واپس آؤ اور اس کے ساری عبادتوں کو ایک پلے پہ رکھو اور اس کے بائیں آنکھ کی روشنی کو دوسرے پلے پہ رکھو.
پسند کرو کہ وہ میری نعمت بائیں آنکھ کی روشنی جو دی وہ نعمت بڑی ہے یا اس کی عبادت بڑی ہے، تو قربان جائیے اس ایک آنکھ بائیں آنکھ کی روشنی کا پلہ بھاری ہو گیا اور اس کی 500 سال کی عبادت ہلکی ہو گئی۔ تو اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ پاؤں زبان دیا، زبان میں وہ ایسی قوت دی ہے کہ ہر طرح کے ذائقے کو محسوس کرتے ہیں، کان میں وہ طاقت دی ہے کہ ہلکی اور پتلی اور اچھی اور سریلی آواز ہے ایک کو محسوس کرتے ہیں، پیر دیا ہے، ان سے معلوم کیجئے جن کے پاس پیر نہیں ہے جو چل نہیں سکتے ہیں، تو پتہ کیا چلا کہ اللہ نے مجھے آنکھیں دی اور اس میں نور ڈالا قرآن مقدس کو دیکھنے کے لیے، نہ کہ آج ہم موبائل میں رات گزارتے ہیں اور موبائل کی اسکرینوں پہ غلط تصاویر دیکھتے ہیں، اس کے لیے نہیں ہے۔ پیر دیا ہے، آپ اس کے ذریعہ معاش میں لگے، کسب حلال میں مصروف رہیں اور اسی پیر سے چل کے وقت پہ خدا خانے کی طرف تشریف لائے، اللہ کی بارگاہ کی طرف تشریف لائے اور اللہ کے حضور سر و سجود رہے۔ پتہ کیا چلا کہ ان سے معلوم کیجئے کہ جن کے پاس ہاتھ ہے لیکن ہاتھوں میں انگلیاں نہیں ہیں، انگلی نہیں ہے، انگلیاں اگر نہیں ہے تو ہاتھ موجود ہے پر ترقی میں انگلیاں نہیں ہے تو پکڑنے کی طاقت نہیں ہے اس کے اندر، وہ ہاتھ بظاہر دکھنے میں تو ہے اور ہاتھ کامیاب نہیں ہے۔ تو اللہ کی کس کس نعمتوں کا شکر ادا کرو گے؟ اگر ہم ایک نعمت کا شکر ادا کریں تو 500 سال انہوں نے کیا، اگر ہماری عمر ہزاروں ہزار سال ہو جائے اور صرف ایک نعمت کا شکر ادا کرتے رہیں تو رب کی ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ یہ تو اللہ کا بڑا فضل اور انعام ہے کہ اللہ نے مجھے نعمت دی ہے۔ دیکھیے میں نے عرض کیا تھا کہ انسان جس چیز کو حاصل کرتا ہے اس پہ درد رہتا ہے۔ ایک شخص بہت مالدار تھا، صاحب ثروت، اس کا ایک بچہ حد بلوغت تک پہنچا اور باپ کے خزانے سے اپنے دوست یاروں پہ لٹانا شروع کیا، خوب لٹایا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ایک صاحب ثروت کا ایک بچہ حد بلوغت تک پہنچا تو اپنے دوست اور یاروں میں اپنے والد صاحب کے مال کو لٹانا شروع کیا، خوب لٹایا۔ والد کو محسوس ہوا کہ میرا بچہ اپنے دوستوں میں رات گزارتا ہے اور میرا مال لٹانا شروع کر چکا ہے۔ المختصر صرف 2 منٹ اور میں بات کو پوری کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک دن اچانک والد نے بولا کہ بیٹا میں کنگال ہو گیا ہوں اچانک کسی وجہ سے، مجھے کچھ پیسے چاہیے تاکہ میں اپنی دوا لاؤں۔ وہ دوست تو یار تو کافی تھے، فوراً فون کیا یا اس کے گھر دستک دی، فوراً دروازہ کھولا اور ایک آنا لے کر کے والد کے ہاتھ میں دیا۔ والد نے اسے لیا اور کنویں میں ڈال دیا۔ پھر دوسرے دن بھی کہا کہ مجھے سخت ضرورت ہے، ایک آنا چاہیے، مجھے دوا لانی ہے۔ پھر بچہ دوسرے دوست کے پاس گیا اور اس سے بطور قرض ایک آنا لایا اور والد کو دیا، پھر کنویں میں ڈال دیا۔ المختصر یہ معاملہ کئی دنوں تک چلتا رہا۔ اس کے بعد جب دوستوں کو یہ خبر ہو گئی کہ یہ کنگال ہو گیا ہے تو اب اگر وہ دروازے پہ دستک دیتا تو سمجھ جاتا کہ یہ کچھ مانگنے آیا ہے، خبر دلواتا کہ جاؤ کہہ دو گھر میں نہیں ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ہر دروازے سے لوٹ گیا تو محنت کر کے چاہا کہ میں والد کو ایک آنا لا کے دوں۔ صبح سے شام تک محنت کرتا، اب تک جو محنت نہیں کیا تھا وہ محنت کرنا شروع کیا اور محنت کر کے شام میں لا کر کے اپنے والد کو ایک آنا دبا کے دیا۔ والد نے لیا اور اسے کنویں میں ڈال دیا۔ فوراً بچے کی چیخ نکل گئی اور چلانے لگا والد پہ کہ ابو یہ کیا کر رہے ہو؟ ابو نے کہا بیٹا یہ تو میں پہلی بار آج نہیں کیا ہوں، آج تو میں کئی دنوں سے کرتا چلا رہا ہوں، تم نے چیخ نہیں نکالی، آج تم نے چیخ نکال دی۔ تو کہا کہ ابو اب تک جو تھا دوستوں کے پیسے تھے اور اڑانے میں آپ کے پیسے تھے، لیکن آج میں نے اسے محنت کر کے حاصل کیا تھا۔ صبح سے شام تک جب میں نے مزدوری کی ہے تو مالک نے مجھے ایک آنا دیا ہے۔ ابو آپ نے اس ایک پورے دن بھر کی محنت کو آپ نے فوراً کنویں میں ڈال دیا۔ پتا کیا چلا؟ علامہ رومی بتانا یہ چاہتے ہیں
کہ اگر انسان کوئی چیز محنت کر کے حاصل کرتا ہے تو اس کی قدر ہوتی ہے. اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہے، اتنی نعمتیں دی ہے، لیکن قدر اس لیے رہے کہ محنت نہیں ہے. آپ ان سے پوچھئے جن کے پاس پیسے موجود ہے، اولاد نہیں ہے، کہ کوئی اس سے یہ کہے کہ ابا 10 روپے دے دو، اتنا وہ دل میں تمنا رکھتا ہے لیکن کہنے والا نہیں ہے. اللہ نے جسے اولاد دی ہے خوش نصیب ہے، اللہ نے جسے نعمت دی ہے خوش نصیب ہے، جن کے سارے جسم کے اعضاء درست ہے خوش نصیب ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ رب کا شکر ادا کرتے رہے. لئن شکرتم لازیدنکم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا